اللہ 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 اللہ۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مسائل السلوک من کلام ملک الملوک پڑھ رہے تھے، جس کی 2 جلدیں ہیں۔ ایک جلد پچھلے اجتماع میں مکمل ہو گئی تھی، ایک رہ گئی تھی، اللہ کریم نے فرصت دی، انشاءاللہ زندگی نے اتنی مہلت دے دی، اللہ کریم نے اتنی زندگی عطا کر دی کہ ایک اجتماع اور نصیب ہو گیا، تو کوشش کریں گے کہ اس اجتماع میں مکمل ہو جائے۔ کل سے انشاءاللہ اس پہ بات شروع کریں گے۔ اس میں مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن حکیم سے جتنے مسائل آیات مبارکہ سے تصوف کے نکلتے تھے، وہ اپنی تفسیر بیان القرآن میں مسائل السلوک کے نام سے الگ کر دی، اور بعد میں یہ ایک کتاب بن گئی۔ ہر آیت سے جس بات پہ دلالت ہوتی ہے سلوک کی، وہ انہوں نے اس پہ زندگی مٹھی میں ریت کی طرح ہوتی ہے، اور انسان دیکھتا رہ جاتا ہے اور مٹھی خالی ہو جاتی ہے۔ اس میں یقیناً وہی لمحات قیمتی ہیں جو اللہ کی یاد میں بسر ہو، اور یہ اس کا بڑا احسان ہے۔ یہ توفیق بھی وہی عطا فرماتا ہے، اس میں انسان کا کوئی کمال نہیں، جسے چاہتا ہے اسے توفیق عطا کر دیتا ہے۔ ہر کام کے کچھ بنیادی اصول ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے نتائج دیکھے جاتے ہیں۔ وہ جو بنیادی اصول ہوتے ہیں، اگر ان میں کمی رہ جائے تو نتائج میں خامی رہ جاتی ہے۔ جس طرح ہم کاشتکاری کرتے ہیں، زمین کی تیاری یا بجائی میں کمی رہ جائے تو جب پھل اٹھانے کا وقت آتا ہے تو اس وقت پھل کم اٹھتا ہے۔ زندگی بھی ایک مجاہدہ ہے، ایک محنت ہے آخرت کے لیے، اور آخرت مرتب ہوتی ہے دنیاوی اعمال پر۔ اعمال میں 2 باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک، عمل اللہ کے حکم کے مطابق۔ دوسری بات، اس کے کرنے کا طریقہ وہ ہو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اللہ کے حکم کے مطابق ہو، سنت نبوی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی میں ہو۔ جو لوگ روکھی سوکھی کھاتے ہیں بسر ان کی بھی ہو جاتی ہے، جو مرغن غذائیں کھاتے ہیں بسر ان کی بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن صرف بسر کرنا مقصد نہیں ہے۔ زندگی آخرت کے لیے عطا کی گئی ہے، اور اس کا ایک ایک لمحہ سوچ کر خرچ کیا جانا چاہیے کہ جہاں میں کر رہا ہوں اس سے اخروی نتیجہ کیا ہوگا۔ یہ اسلام ہے۔ اور زندگی کو ضائع کرنا، فضولیات میں اڑا دینا، یہ
اسلام کی حقانیت سے محرومی ہے، اور زندگی میں نافرمانیاں جمع کرنا یہ کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ آخرت یقینی ہے، اور ہر شخص کے سب سے زیادہ قریب اس کی موت ہے، اس کی آخرت ہے۔ کیا جانے یہ کام کی فرصت کب ختم ہو جائے۔ توبہ کی امید پر گناہ کرنا ہمارا، بندہ اس امید پہ رہے خیر ہے یہ کر لوں پھر توبہ کر لوں گا، یہ حماقت ہے۔ یہ وہی جانتا ہے کہ بندے کے پاس کتنی فرصت ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو، آپ حضرات کو اللہ نے توفیق دی ہے، زندگی میں ایک اجتماع پھر نصیب فرمایا ہے۔ یہ اجتماع محض اس لیے ہے، اس کی غرض صرف یہ ہے کہ ہم دنیا سے کٹ کر الگ ہو کر کچھ لمحے اپنے یاد الہی میں گزاریں، ہر طرف سے خود کو الگ کر کے۔ اگلے دن میرے ایک دوست کا فون تھا مدینہ منورہ سے، تو وہ یہاں جو اس کا بزنس ہے کچھ اپنے دفتر والوں کو ہدایات دے رہا تھا، تو انہوں نے مجھ سے بات کی، تو میں نے کہا اسے میرا ایک پیغام پہنچا دو کہ ہندوستان سے ایک مولوی صاحب گئے تھے حج پر، تو وہاں سے انہوں نے اپنے چچا کو، ایک بزرگ عالم تھے، خط لکھا کہ میرا فلاں فلاں کام جو ہے اس کی نگہداشت کیجیے گا۔ تو انہوں نے اسے جواباً لکھا تھا کہ تم بدن کو تو حرم میں لے گئے، دل ہندوستان میں چھوڑ، اس سے تو بہتر تھا کہ تمہارا بدن اور دل حرم کی آرزو میں لگا رہتا۔ تو میں نے کہا اسے یہ واقعہ سنا دو، اور اسے کہو کہ یہ دفتر ساری زندگی چلتے رہتے ہیں، تم 2 ہفتوں کے لیے عمرے پر گئے ہو، وہاں تمہیں حضور حق کا خیال نہیں، مدینہ منورہ میں بارگاہ نبوی کا خیال نہیں، اور کاروبار کا خیال ہے۔ یار یہ تم مر جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ تو 2 ہفتے یوں ہی سمجھو کہ میں مر چکا ہوں۔ پوری توجہ اس بارگاہ سے حصول فیض پہ رکھو، وہاں بیٹھ کر بھی تم یہی دفتر کو سوچتے رہے اور یہی موبائل فون پہ باتیں کرتے رہے، تو دل تو یہاں رہا، پہ فائدہ کیا ہو؟ تو یہاں بھی اکثر دیکھا جاتا ہے کہ احباب جو اجتماع پہ آتے ہیں تو زیادہ وقت ان کا موبائل اور ٹیلی فونوں پہ گزر جاتا ہے، وہ فلاں کام ادھر ہو گیا، وہ رہنا 2 راتیں ہوتا ہے، کسی کے پاس 3 راتیں ہوتی ہیں، کوئی 4 لے کے آ جاتا ہے، تو 2 3 4 دن۔ اجتماع کا مقصد یہ ہے، یا یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنا وقت یہاں لائیں وہ پچھلے کو پیچھے چھوڑ کر آئیں، اور جو کچھ یہاں ہو رہا ہے پوری توجہ اس پہ رکھیں۔ یہاں صرف ذکر الہی ہوتا ہے بواسطہ مشائخ عظام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ نصیب ہوتی ہے، برکات نبوت نصیب ہوتی ہیں۔ اگر کسی کو زر و جواہرات مل رہے ہوں، ایک پرنالہ بہہ رہا، اور اسے کہا جائے کہ جھولی نہیں بوری رکھو نیچے اور بھر لو، تو کیا وہ بوری بھرتے وقت سوچے گا کہ میرے جانور کہاں گئے اور میرے مکان کے کونے پہ وہ چڑھ گیا تھا وہاں سیمٹ لگانا، یہ اسے یاد ہوگا؟ وہ پوری توجہ، کوئی ریزہ باہر نہ گرے، بوری بھرنے پہ ہوگی، کیونکہ اسے زر و جواہر کی قیمت کا اندازہ ہے۔
یہاں جب ہم حاضر ہوتے ہیں تو مراد یہ ہوتی ہے کہ دامن دل کھول دو اور برکات نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام سے بھرو۔ تو پھر اگر ہماری توجہ پھر بھی باہر ہی رہے اور خدا بھلا نہ کرے ان موبائل فونوں کا، انہوں نے تو ہمیں تباہ کر دیا۔ باتھ روم میں بھی بج رہے ہیں، وضو کرتے ہوئے بھی فون بج رہا ہے، نماز ہو رہی ہے فون بج رہا ہے۔ پتہ نہیں یہ کال کرنے والوں کو بھی وقت کا احساس نہیں ہوتا، اذان بھی ہو رہی ہے فون بھی بج رہا ہے، اور سننے والے بھی ہر وقت سنتے ہی رہتے ہیں۔ میرے پاس بھی 3-4 ہیں، میں انہیں آن ہی نہیں کرتا، کہیں کال کرنی ہو تو کر لیتا ہوں ورنہ بند کر دیتا ہوں۔ کون بک بک سارا دن سنتا رہے؟ تو میری گزارش یہ ہے کہ جو وقت یہاں نصیب ہو اسے ایک طرح سے دنیا سے کٹ کر گزارے، کچھ نہیں بگڑ جاتا۔ جب میں اور آپ نہیں تھے دنیا چل رہی تھی، جب میں اور آپ نہیں ہوں گے دنیا چل رہی ہو، اس کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ ہمارے دیکھتے دیکھتے کتنے مصروف ترین لوگ گزر گئے، کیا دنیا کا کام رک گیا؟ تو یہ 2 دن 4 دن جو آپ یہاں لاتے ہیں، یہ سمجھیں کہ میں مر گیا ہوں، میں نے دنیا چھوڑ دی ہے، جو جہاں ہے وہ ہوتا رہے گا۔ اپنی ذمہ داریاں نبھا کر آئیں، اپنے گھر کا اہتمام کر کے آئیں، گھر والوں کو اخراجات دے کر آئیں، کوئی گھر سے باہر کا کام ہے کسی بیٹے بھائی بھتیجے کے ذمہ لگا کر آئیں، یہ ضروری ہے۔ گھر والوں کو یوں ہی چھوڑ کر مت آئیں، ان کا اہتمام کر کے آئیں، اور آنے کے بعد جانے تک بھول جائیں۔ پوری توجہ حصول برکات پہ رکھیں۔ یہ کوئی سند نہیں کہ ہمیں آئندہ سال اجتماع نصیب ہوگا نہیں ہوگا، کل کا دن دیکھنا ہے یا نہیں، پھر یہ محفل نصیب ہوگی یا نہیں، پھر کوئی ہمیں یہ برکات پہنچائے گا یا نہیں۔ تو اس کا اندازہ موت کے بعد ہوتا ہے۔ میں نے کئی ساتھیوں کو دیکھا ہے، بیت دریا کے ساتھ بہنا ایک اور بات ہے، اور دریا سے پار نکل کر چلنا ایک اور بات ہے۔ ہم جب دریا میں ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں سارا دریا میرا ہے بھی ٹھیک، کیفیت بھی ایسی ہوتی ہے۔ جب کوئی دریا سے پار اترتا ہے تو اس کے ساتھ دریا نہیں جاتا، اس کے ساتھ اتنا ہی پانی جاتا ہے جتنا اس کا دامن جذب کر لیتا ہے، جتنا اس کا برتن اس کے ہاتھ میں ہے وہ بھر کے لے جاتا ہے، وہ بھی کوئی خوش نصیب۔ تو احباب کے ساتھ، شیخ کے ساتھ ذکر کرنا، اذکار میں رہنا، اس کی کیفیات اور ہوتی۔ جب موت آتی ہے تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بندہ دریا سے پار اتر گیا، وہاں جا کر پتہ لگتا ہے کہ دریا سے کتنا پانی میں ساتھ لایا۔ دریا میں رہتے ہوئے تو سارا دریا ساتھ ہوتا ہے، حضرات کی خدمت میں رہتے ہوئے تو ہم سمجھتے ہیں میرے فلاں مراقبات بھی ہو گئے، فلاں بھی ہو گئے، فلاں کیفیت بھی محسوس ہوتی ہے، میرے اتنے منازل ہو گئے۔ لیکن جب موت آتی ہے، بندہ دریا سے پار اترتا ہے تو پتہ چلتا ہے یار یہ موجیں تو دریا میں ہی تھیں۔ اپنے لیے صرف وہی کچھ ہوتا ہے جو ہم پوری توجہ اور یکسوئی سے حاصل کرتے ہیں اور دل کا حال بن جاتا ہے۔ تو دریا میں کھڑے ہو کر بندہ سارا دن موبائل پہ باتیں کرتا رہے، گانے سنتا رہے، گپیں آنکھتا رہے، تو وہ سمجھتا ہے سارا دریا میرا ہے۔ دریا تو خشک نہیں ہوتا اس سے، لیکن جب پار اترتا ہے تو ہاتھ میں صرف موبائل ہی ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا پاس۔ اس لیے اس حال کو سامنے رکھتے ہوئے جو تھوڑا بہت وقت
زندگی نے فرصت دی ہے، اللہ کریم نے مہلت عطا فرمائی ہے، زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن یہ حصول رضائے الہی کے لیے ہے، ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے۔ لوگ سکہ رائج الوقت ہوتا ہے کسی کے پاس، تو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ کی رضا حاصل کر لیتے ہیں، اسی سکہ رائج الوقت سے لوگ جوا بھی کھیل لیتے ہیں، سکہ بھی ضائع کر لیتے ہیں، اسی سے نشے بھی کر لیتے ہیں، اسی کو برائی پہ بھی خرچ کر لیتے ہیں۔ تو یہ زندگی سکہ ہے رائج الوقت، ہم اسے خرچ کر رہے ہیں، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ کہاں خرچ ہو رہا ہے اور اس سے ہمیں کیا وصول ہو رہا ہے۔ تو آج کی اس نشست میں صرف یہ چاہوں گا کہ آپ احباب جب دارالعرفان میں داخل ہوں تو باہر کی دنیا سے خود کو کاٹ لیں، الگ کر لیں۔ کوئی دنیا کا کام آپ کے بغیر رکنے والا نہیں ہے، کاروبار ہے، خانگی امور ہے، تو آتے وقت انتظام کر کے آئیں، یہ شرعی طریقہ ہے۔ آپ کسی بڑے سے بڑے کام، حج پر جا رہے ہیں، فرض ہے آپ پر حج، اگر گھر کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں تو یہ ایسا عذر ہے کہ جو حج سے مانے ہے، جب تک یہ عذر دور نہیں ہوتا آپ جا نہیں سکتے۔ واپس آنے تک کا خرچہ گھر والوں کو دے جائیں، بیماری علاج معالجے کا انتظام کر کے جائیں، کوئی دیکھ بھال والا بچہ بھائی کوئی ذمہ دار ان کے سپرد کر کے جائیں جو انہیں سودا سلف لا دے، یا کوئی بیمار ہو ڈاکٹر کے پاس لے آئے۔ اگر آپ یہ کر کے نہیں جا سکتے تو آپ تب تک حج مؤخر کر سکتے ہیں، یہ عذر ہے جو آپ کو روک رہا ہے۔ حج سے بڑی تو کوئی عبادت نہیں ہے، زندگی میں ایک بار فرض ہوتا ہے صاحب نصاب۔ اسی طرح اکثر احباب تبلیغی چلوں پہ نکل جاتے ہیں اور کہتے ہیں گھر والے اللہ کے بھروسے پر ہیں۔ اللہ کریم پر بھروسہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسباب پورے کیے جائیں اور بھروسہ اللہ پر کیا جائے۔ اسباب چھوڑ دینا اور کہنا اللہ کا، تو پھر آپ یہ کیوں نہیں کہتے تبلیغ بھی اللہ ہی کرتا رہے گا، اچھا بڑا کام ہے اللہ کے ذمہ وہ لگا دیں۔ آپ نمازیں چھوڑ دیں اور کہیں نماز اللہ پڑھتا رہے گا۔ میاں آپ نے اپنے سارے کام کرنے ہیں، عبادت کرنی ہے، تبلیغ کرنی ہے، ذکر کرنا ہے، تو اہل و عیال کی، والدین کی، اہل خانہ کی، جو لوگ آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں ان کی دیکھ بھال بھی آپ ہی کی ذمہ داری ہے۔ تو اسی طرح دارالعرفان کے لیے چلتے وقت اپنے کاروبار، اپنے گھر کی دیکھ بھال کسی کے سپرد کر کے آئیں، اور اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کریں، وہ آپ کے کام کو دیکھے گا۔ اسباب اختیار کرنے کے بعد بھروسہ اللہ پر کریں، اور جب یہاں آئیں تو یہ سمجھیں کہ میں اس دنیا میں نہیں، میرا نہ کوئی کاروبار ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی بیٹا بیٹی ہے۔ ایک رات، 2 رات، 10 راتیں جو آپ کے پاس ہیں وہ الگ کٹ کے رہیں، اور صرف ذکر اذکار پہ توجہ مرکوز رکھیں اور صرف کیفیات حاصل کریں۔ یہ جن سے گراں مایا جان دے کے لی جاتی ہے، اس کی نقدی نقد دل ہے، اور اس کے لینے کا سلیقہ جان دینا ہے۔ چہ جائے کہ بندہ اپنے چھوٹے چھوٹے کام اور چھوٹی چھوٹی ضروریات کو درمیان میں لائے، تو پھر آپ نے پکنک کر لی، آپ ہفتہ یہاں رہے، لنگر کی دال روٹی کھا لی، دوستوں سے ملاقات ہو گئی، گپ شپ ہو گئی، آپ چلے گئے، حاصل وصول کچھ نہیں ہوا۔ یہ محض رسومات سے کچھ نہیں ملتا، جو ہم نے رسومات بنا رکھی ہیں اور اسے ہم بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ اپنے اکثر
تقریروں میں بیان کرتے ہیں جی میں چھوٹا سا تھا تو میں والدہ کے ساتھ پیدل چل کر سلطان باہو رحمۃ اللہ کے مزار پر گیا تھا۔ یعنی ان کے نزدیک پیدل چل کر آنا جانا یہ بڑا احسان ہو گیا اللہ پر اور ایک ولی اللہ پر۔ کیا فرق پڑتا ہے تم پیدل جاتے یا گاڑی پہ جاتے، اس سے کسی صاحب مزار کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اور تم کس لیے گئے، کس نیت سے گئے، تمہارا صاحب مزار سے کوئی رابطے کی استعداد تم میں آج بھی ہے کہ نہیں ہے، اس کا کوئی تو یوں رسومات میں نہیں پڑھنا چاہیے، حقائق پہ نظر رکھنی چاہیے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ ساتھیوں کی رہنمائی ہوتی رہے اور دل کی گہرائیوں سے سب کے لیے دعا بھی کرتا ہوں، اور کسی پر احسان نہیں ہے۔ جو کچھ ہم کرتے ہیں، جو کچھ محنت یہاں ساتھی کرتے ہیں یا میں کرتا ہوں، تو حقیقت یہ ہے، میں ممبر رسول پہ باوضو بیٹھا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ ڈر اس بات سے لگتا رہتا ہے کہ جو ہماری ذمہ داری تھی وہ پوری ہوئی یا اس میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی۔ یہ آپ پر یا کسی پر احسان نہیں ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کی جواب طلبی ہوگی کہ میرے اتنے بندے تمہارے پاس آئے تھے، ان کی کیا اصلاح ہوئی، تم نے انہیں کیا پیغام دیا، تم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، ضائع کر دیے یا انہیں میری راہ پہ لگا دیا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، آپ لوگوں پہ کوئی احسان نہیں ہے، ذمہ داری ہے، اللہ قبول فرمائے اور توفیق دے کہ ہم پوری کر سکیں۔ آپ کے لیے میں دل کی گہرائی سے یہ چاہتا ہوں، الحمدللہ پورے خلوص سے یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ تشریف لے آئے ہیں تو اللہ کی تجلیات، انوارات اور برکات سے آپ کا دل پر نور ہو جائے، لیکن اس کے لیے آپ کے دل کا حاضر ہونا بھی شرط ہے۔ اگر آپ وجود یہاں لے آئے ہیں، دل وہاں بھٹک رہا ہے، ادھر سے موبائل آ رہا ہے، کہیں کاروبار کا آ رہا ہے، کہیں بیوی اور بیٹی لڑ پڑی ہیں، کہیں بہو اور بیوی لڑ پڑی ہیں اور موبائل پہ فیصلے، تو دل تو وہاں رہ گیا، یہاں کیا حاصل ہوگا؟ تو سادہ سی گزارش یہ ہے کہ جو دار العرفان آئے وہ سمجھے میں قبر میں اتر گیا، اپنا کام یکسو ہو کر 24 گھنٹے رات دن سوتے اللہ اللہ کرتے سو جاؤ، اٹھو تو اللہ اللہ ہو رہی ہے، چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے پوری توجہ حصول برکات پہ رکھیں۔ اللہ کریم سب کو توفیق بھی دے اور برکات سے مالا مال بھی فرمائے۔ یہ وہ دولت ہے جو زندگی دے کر حاصل کی جا سکتی ہے، اور یہی وہ دولت ہے جو میدان حشر میں کام آئے گی۔ یہی وہ دولت ہے جسے حاصل کرنے کے لیے انسان دنیا میں آیا ہے۔ میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ بھی اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ اللہ ہمیں توفیق عمل دے اور برکات کے حصول کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کل انشاءاللہ مسائل السلوک شروع کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بنور المعرفۃ والایمان۔ اللہم ربنا نور قلوبنا واستر عیوبنا واغفر ذنوبنا فإنک علی کل شیء قدیر۔
وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلیہ وسلم برحمتک یا اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔